إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما۔ معزز حاضرین جمعہ، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بزرگی و بڑائی اور عبادت و بندگی لائق اور مناسب ہے اللہ رب العالمین کے لیے، جو خالق کائنات ہے، مالک ارض و سما ہے اور سارے جہان کا رب ہے۔ اور درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں اور رسولوں پر، خاص طور پر آخری رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہو۔ اللہم صلی علیہ وبارک وسلم۔ ابھی گزشتہ کئی خطبوں میں نے بعض گناہوں کے سلسلے میں آپ کے درمیان گفتگو کی۔ جب گناہوں کا تذکرہ ہوتا ہے اور اپنے آپ کو ہم اس گناہ کے تناظر میں دیکھنے لگتے ہیں، اپنے آپ کا جائزہ لینے لگتے ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ ہر گناہ میرے اندر ہے۔ ہر انسان اپنا جائزہ لے، جس گناہ کا بھی تذکرہ ہوگا تو آپ اپنی زندگی کو ٹٹولیں گے تو لگے گا کہ میرے اندر بھی یہ گناہ ہے۔ یعنی گناہوں کی کثرت اور اس کی زیادتی کا احساس آپ کو ہوگا، اور یقینی طور پر انسان اپنی زندگی میں ڈھیر سارے گناہ کر گزرتا ہے۔ کوئی بھی انسان گناہوں سے پاک نہیں ہے، اس لیے کہ انسان گناہوں کا پتلا ہے۔ پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اعلان بھی کر دیا ہے کہ کل بنی آدم خطاء، کہ تمام انسان گنہگار ہیں، سب سے گناہ ہوتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ انبیاء کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ان سے بھی گناہ سرزد ہوئے۔ وہ معصوم عن الخطا ہیں، بڑے گناہوں سے وہ پاک رہتے ہیں، اور جب کبھی ان سے گناہ ہوتا ہے تو اللہ انہیں آگاہ بھی کر دیتا ہے اور وہ اپنے گناہ سے تائب ہو جاتے ہیں۔ اپنی زندگی میں اپنے گناہوں کی پوری طرح صفائی کر لیتے ہیں، لیکن انسانیت کے تقاضا کے پیش نظر کہ چونکہ سارے نبی بھی انسان ہیں، بشر ہیں، ان سب سے بھی گناہ سرزد ہوئے۔ اللہ رب العالمین نے بہت سارے نبیوں سے ان کے بہت سارے اعمال کی وجہ سے اظہار ناراضگی کی، تو ہم تو ایک عام انسان ہیں۔ اور پھر پیارے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے بہت دور کے لوگ ہیں ہم لوگ۔ بہترین زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، اور اس کے بعد جتنا وقت گزرتا جا رہا ہے وہ برا وقت آ رہا ہے۔ اور ہم لوگ بھی اگر محسوس کرنا چاہیں تو اپنی پچھلی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھیں، پوری دنیا کی تصویر،
کہ پہلے گناہ آج کے مقابلے میں کم ہوتے تھے. 50 سال پہلے کا وقت آج کی دنیا کے مقابلے میں بہت اچھا وقت اور بہت اچھی دنیا تھی. تو ہم آپ دیکھ سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں کہ جتنا وقت گزر رہا ہے اتنا ہی برا وقت بنتا جا رہا ہے اور گناہوں کا دور بڑا ہوتا چلا جا رہا ہے. گناہوں کی کثرت نظر آ رہی ہے. تو گناہوں میں تو انسان گھرا ہوا ہے ہر طرف سے. انسان ہونے کے ناطے ہم آپ گناہوں سے سب لت پت ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جب وہ اپنے گناہوں کے ڈھیر کو دیکھتے ہیں تو مایوس ہونے لگتے ہیں. جب ان کو لگتا ہے کہ میری زندگی کیسی گزری ہے، ذرا ایک نظر پیچھے موڑ کر کے دیکھیں تو اس کو گناہوں کے پہاڑ نظر آنے لگتے ہیں کہ میں نے یہ بھی کیا، میں نے وہ بھی کیا، میں نے وہ بھی کیا. تو کچھ لوگ ایسے مایوس ہوتے ہیں کہ اس کو لگتا ہے کہ اللہ اسے معاف ہی نہیں کرے گا. کچھ لوگ اظہار بھی کر دیتے ہیں کہ اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا، میں نے وہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا. لیکن معاملہ ایسا نہیں ہے. ایک طرف گناہوں کا پہاڑ، لیکن اللہ رب العالمین غفور الرحیم ہے. اگر آپ سچے دل کے ساتھ اپنی زندگی کے کسی بھی لمحے میں آخری وقت کو چھوڑ کر آپ اگر سچے دل سے گناہوں کے پہاڑ سے اپنے آپ کو ہلکا کرنا چاہتے ہیں تو اللہ اس کے لیے راضی ہے، تیار ہے. توبہ اور استغفار یہ ایک مستقل عبادت ہے. توبہ اور استغفار یہ کس کے لیے ہے بھائی؟ گنہگاروں کے لیے. توبہ اور استغفار ایک مستقل عبادت ہے اور یہ گنہگاروں کے لیے اللہ نے عبادت دی ہے. بلکہ انسانوں کی طرف سے کی جانے والی سب سے پہلی عبادت توبہ اور استغفار کی عبادت. حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے گناہ کیا، خطا کی، اور سب سے پہلی عبادت یہی کی. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے اللہ ہم نے اپنے اوپر ظلم کر دیا، معاف کر دے، مجھے بخش دے، میرے اوپر رحم فرما ورنہ ہم برباد ہو جائیں گے. تو سب سے پہلی عبادت توبہ کی عبادت. توبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ علماء کرام نے لکھا ہے کہ توبہ کیا چیز ہے. کہتے ہیں الرجوع عن المعصیۃ الی الطاعہ. ایک انسان گناہ کی طرف چل پڑا ہے اور پھر احساس ہوا کہ ہم کیا کر رہے ہیں یا ہم سے کیا ہو رہا ہے، وہاں سے پلٹ کر کے آ جائیں صحیح جگہ. معصیت سے فرما برداری کی طرف پلٹ کر کے آ جانے کا نام توبہ ہے. اب ایک آدمی وہ محسوس ہی نہیں کرتا، دن رات گناہ کرتا ہے لیکن محسوس ہی نہیں کرتا، اس کو توبہ کی توفیق کہاں سے نصیب ہوگی؟ تو گناہ ہو جانا یہ انسانی تقاضا ہے، بشریت کا تقاضا ہے کہ انسان ہونے کے ناطے گناہ ہو جائیں گے، لیکن توبہ نہ کرنا یہ اللہ کو ناراض کرنے والی چیز ہے. تو گناہ کا ہو جانا یہ بڑی بات نہیں ہے، لیکن توبہ نہ کرنا یہ بڑی بات ہے. الرجوع عن المعصیۃ الی الطاعہ، گناہ سے پلٹنا فرما برداری کی طرف، یہ ہے توبہ. جس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یو ٹرن لے لینا کہ میں تو غلط جا رہا ہوں، پلٹوں اپنی زندگی کو. اور استغفار، استغفار کا مطلب ہوتا ہے کہ طلب المغفرہ بالدعاء، دعا کر کے اللہ سے گناہ کی بخشش طلب کرنا. فلاں گناہ مجھ سے ہو گیا، اللہ مجھے بخش دے. اس کی پکڑ مت کر. مغفرت طلب کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کی پکڑ نہ کی جائے، مجھے بخش دیا جائے، جانے دیا جائے.
تو توبہ آدمی اپنے من میں سوچ لے تو بھی توبہ ہو جاتی ہے، منہ سے بولنا ضروری نہیں ہے۔ توبہ انسان کے دل کے احساس کا نام ہے، حقیقی معنی میں توبہ ندامت کا نام۔ کسی بھی گناہ پہ آپ اپنے آپ کو شرمندہ پالیں کہ آپ کو اچھا نہیں لگ رہا ہے کہ میں نے یہ کیا کیا، یہ توبہ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ دو شرطیں اور بھی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو صرف شرمندگی کا احساس ہو، ندامت کا احساس ہو، بلکہ جو ہو چکا اس میں شرمانے کے ساتھ ساتھ، نادم ہونے کے ساتھ ساتھ اس کو آپ چھوڑ بھی دیں، اس کو چھوڑ دیں۔ صرف پچھتائیں اور کرتے بھی رہیں تو پھر توبہ نہیں ہے۔ پچھتانے کے ساتھ ساتھ اس کو چھوڑ دیں اور دل میں پختہ ارادہ کریں کہ آئندہ نہیں کرنا ہے۔ یہ تینوں باتیں جب رہیں گی تو یہ سب آپ کے دل ہی سے اس کا تعلق ہے۔ زبان سے بھی آپ اظہار کر سکتے ہیں، توبہ کا لفظ زبان میں بھی استعمال کیا گیا ہے، اے اللہ میں تیری طرف پلٹ کر کے آ رہا ہوں، استغفر اللہ واتوب الیہ، یہ ذکر میں بھی آپ پا جائیں گے۔ تو زبان سے بھی اس کا اظہار کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے دل میں اگر محسوس کر لیا تب بھی آپ کی توبہ ہو جائے گی۔ کوئی بھی گناہ سرزد ہوا اور آپ نے محسوس کیا کہ نہیں مجھ سے غلط ہوا، یہ نہیں ہونا چاہیے، اللہ ناراض ہوگا اس سے، اور پھر اس کو چھوڑ دیں اور ارادہ کر لیں کہ مجھے آئندہ نہیں کرنا ہے، تو توبہ ہو گئی۔ تو توبہ ایک عبادت ہے، اور یہ ایسی عبادت ہے کہ اس سے اللہ بہت خوش ہوتا ہے، بلکہ سب سے زیادہ خوش اللہ کس عبادت سے ہوتا ہے بھائی؟ توبہ سے۔ ہم لوگ نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگوں کو توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوتی۔ ایک رسمن چلے آ رہے ہیں 5 وقت نماز پڑھنے مسجد میں، یہ ایک ذمہ داری ہے، فریضہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن اللہ ہی کو خوش کرنا ہے بھائی نا۔ اللہ سب سے زیادہ خوش کس سے ہوگا؟ توبہ سے۔ یہ اللہ نے اعلان کر دیا ہے، سب سے زیادہ خوش۔ پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں للہ اشد فرحا بتوبۃ احدکم، تم میں سے کسی کی توبہ سے اللہ سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے، سب سے زیادہ خوش۔ اللہ کو یہ عبادت بہت زیادہ پسند ہے، اتنی اللہ کو یہ عبادت پسند ہے توبہ، اس لیے ہم لوگ کو بار بار توبہ کرنا چاہیے۔ انسان ہونے کے ناطے آپ پھسل جائیں، آپ سے گناہ سرزد ہو جائے، لیکن اللہ کو خوش کرنے کا ذریعہ یہی ہے، پھر من بنائیں کہ نہیں کریں گے، سچے من سے روئیں گڑ گڑائیں، اللہ کو خوش کرتے ہیں آپ۔ سب سے زیادہ اللہ توبہ سے خوش ہوتا ہے۔ اللہ اتنا خوش ہوتا ہے اس عبادت سے کہ اللہ رب العالمین نے اعلان کر دیا کہ اے انسانوں، اگر تم لوگ توبہ کرنا چھوڑ دو، توبہ ہی نہ کرو، اگر تم لوگ گناہ کرنا چھوڑ دو، لو لم تذنبوا، اگر تم لوگ گناہ نہ کرو، لا ذهب اللہ بکم، تو اللہ تم سب کو ختم کر دے گا، وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ، اور ایسے لوگوں کو اللہ پیدا کرے گا جو گناہ کریں گے۔ اس حدیث کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اللہ گناہ کرنے کے لیے دعوت دے رہا ہے کہ لوگوں خوب گناہ کرو، نہیں۔ اصل جو بات ہے وہ یہ کہ اللہ توبہ کو بہت پسند کرتا ہے، اللہ توبہ سے بہت خوش ہوتا ہے۔ جب گناہ ہی نہیں کرو گے تو توبہ کیسے کرو گے؟ اور ایسا تو ہے ہی نہیں کہ انسان تو گناہ ہی نہ کرے، یہ سمجھانے کے لیے ایک بات کہی گئی ہے۔ انسان ہے پھر گناہ نہ کرے؟ امام ابن قیم رحمہ اللہ اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر دنیا میں کوئی شخص کہتا ہے کہ مجھ سے گناہ نہیں ہوتا تو سب سے بڑا جھوٹا ہے۔ تو ایک سمجھانے کے لیے ایک بات کہی گئی ہے کہ گناہ کرنے کی دعوت نہیں دی جا رہی ہے، بلکہ توبہ کرنے کی تلقین کی گئی ہے اس حدیث میں کہ اگر تم لوگ گناہ نہ کرو تو اللہ ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو گناہ کریں گے، اور گناہ کرنے کے بعد وہ توبہ بھی کریں گے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اللہ توبہ سے بہت خوش ہوتا ہے، اور جب گناہ ہی نہیں کرو گے توبہ کیسے کرو گے؟ یعنی گناہ تو کر ہی رہے تم لوگ، گناہ سے کہاں بچ پا رہے ہو؟ توبہ کرو۔ اصل تعلیم کیا ہے اس حدیث میں؟ گناہ نہ کرو، جتنے گناہ ہو جا رہے ہیں وہی کم نہیں ہے، پیچھے مڑ کے دیکھو تو کتنے گناہ ہوئے ہیں، پیچھے مڑ کے ایک بار دیکھ لو۔ یہ مت سمجھ لینا کہ ہم سے گناہ کم ہوا ہے اللہ کرے اور گناہ کرو، نہیں،
جتنے گناہ ہو گئے وہی بہت ہیں، توبہ کرو، اللہ کو خوش کرو۔ اصل بات یہ ہے کہ اگر تم لوگ گناہ ہی نہیں کرو گے، توبہ کہاں سے کرو گے؟ اللہ ان لوگوں سے بہت خوش ہوتا ہے کہ جو گناہ بھی کرتے ہیں پھر توبہ کرتے ہیں، بخشش طلب کرتے ہیں اللہ سے، اور اللہ ان کو بخش دیتا ہے۔ کتنا زیادہ اللہ خوش ہوتا ہے، سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے تو سمجھ میں آئے کتنا زیادہ اللہ خوش ہوتا ہے توبہ سے۔ یہ فری کا آفر ہے اللہ کی طرف سے، اللہ کو خوش کر کے جنت لینے کا، لیکن ہم لوگ اس کا استعمال ہی نہیں کر پا رہے ہیں۔ ہمارا اللہ بڑا خوش، بہت زیادہ خوش ہو رہا ہے اس معاملے میں، لیکن ہم ہی لوگ آگے بڑھ کے اللہ کے سامنے اللہ کو خوش کرنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ اللہ کتنا زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر اس کی مثال بیان کر کے فرمائی کہ ایک آدمی سامان سفر اپنی اونٹنی پہ رکھ کر کے سفر پہ نکلا، تھوڑا سا کھانا ہے، تھوڑا سا پانی ہے، کتنا لے کے نکلے گا بھائی؟ اور صحرا میں جہاں دور دور تک انسان کا اتا پتہ نہیں رہتا ہے، وہاں پہ ایک درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھ لگ گئی، جب آنکھ کھلی تو اس کی اونٹنی غائب، اونٹنی نہیں ہے۔ اب وہ بہت پریشان، ارے بھائی اس میں پانی ہے، اس میں روپیہ پیسہ ساری چیزیں اسی میں ہیں، سامان سفر سب کچھ اس میں لدا ہوا ہے، اور صحرا میں ہم پھنسے ہیں، ایسا نہیں کہ چلو 1 گھنٹے میں چل کر کے کہیں پہ کسی سے مدد لے لیں گے۔ وہ اپنی اونٹنی کو ڈھونڈتا ہے، سب کچھ، اب اس کی پوری زندگی اسی اونٹنی کے ساتھ ہے، ادھر ڈھونڈتا ادھر ڈھونڈتا ادھر ڈھونڈتا ہے، تھک ہار کر کے پھر آ کر کے رو دھو کر کے اسی درخت کے نیچے بیٹھ جاتا ہے، پھر اس کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ اب جب آنکھ کھلتی ہے تو اچانک کیا دیکھتا ہے کہ اونٹنی حاضر ہے، بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ تو مارے خوشی کے اللہ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے جو زبان کھولتا ہے تو زبان میں بات کو پلٹ کے بول دیتا ہے۔ کیا بولتا ہے؟ اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ ہوش و حواس گم ہو گیا، کیا بول رہا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا اس کو، اتنا زیادہ خوش ہو گیا ہے۔ زیادہ خوشی میں بھی غلط بات نکل جاتی ہے، تو اسی کی مثال دی جا رہی ہے۔ کتنا اس کی خوشی کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ اس کے سامنے موت نظر آ رہی تھی اس کو، اب پھر زندگی اس کو واپس مل جائے اچانک، تو انتہائی اس کی خوشی کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کتنا خوش ہوا ہوگا۔ بس ایک آئیڈیا دینے کے لیے، آپ کو اندازہ لگانے کے لیے کہا گیا کہ مارے خوشی کے ہوش و حواس ختم، بولتا ہے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا، زبان سے غلط بات نکل جاتی مارے خوشی کے۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اس بندے کی خوشی سے زیادہ بھی خوش ہوتا ہے اس بندے سے جو توبہ کرتا ہے۔ اتنا زیادہ اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ اتنا زیادہ اللہ خوش ہوتا ہے۔ اور گنہگاروں کے لیے اللہ رب العالمین نے کیا پیغام دیکھیے، 24 گھنٹہ اللہ ہاتھ پھیلائے کھڑا ہے دینے کے لیے۔ پیارا نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ عز وجل یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار، اللہ رب العالمین رات میں اپنے ہاتھ کو کھول دیتا ہے، اپنے ہاتھ کو کھول دیتا ہے ایک کام کے لیے۔ کیا کام ہے بھائی؟ جتنے دن بھر کے گنہگار لوگ ہیں سب اپنی بخشش کروا لیں۔ اللہ کیسا آفر ہے، میرے دن بھر کے گنہگار بندے اپنی معافی کروا لیں، اللہ ہاتھ کھول کر کے بیٹھا ہوا معاف کرنے کے لیے۔ اور پھر یہی عالم دن کا بھی ہوتا ہے، اللہ دن بھر ہاتھ کھول کر کے بیٹھا رہتا ہے، رات کے گنہگار بندے جتنا سب رات میں گناہ کیا ہے وہ سب بخشوا لے۔ بتائیے اللہ کتنا بڑا غفور الرحیم، اللہ معاف کرنے کے لیے پریشان ہے۔ میرا بندہ آئے تو، اور ہم لوگ ہیں کہ توفیق ہی نصیب نہیں ہوتی، گناہ پہ گناہ کرتے چلے جاتے ہیں اور اللہ کے سامنے حاضری نہیں ہوتی، حاضری نہیں دیتے ہم کہ اللہ گناہ ہو گیا معاف کر دے۔ اللہ معاف کرنے کے لیے پریشان ہے کہ میرا بندہ آئے تو ہم معاف کر دیں۔ اچھا اللہ رب العالمین نے اتنا بڑا آفر کیوں رکھا آپ کو معلوم ہے؟ یہ بہت بڑا آفر ہے بھائی، کہ رات میں بھی اللہ ہاتھ کھولے بیٹھا ہے معاف کرنے کے لیے، توبہ قبول کرنے کے لیے گنہگاروں کی، اور دن میں بھی ہاتھ پھیلائے بیٹھا ہے گنہگاروں کی توبہ قبول کرنے کے لیے۔ اتنا بڑا آفر 24 گھنٹہ کیوں؟ اس کی بھی وضاحت ہے۔
حضرت آدم علیہ السلام کو جب ابلیس نے بہکایا، جنت سے نکالا، اس موقع سے اللہ رب العالمین نے جو پوری تصویر کھینچی ہے قرآن میں، اس پورے واقعہ کو جو نقل کیا ہے، تو اس میں آپ کو معلوم ہے کہ آدم نے کیا کہا اللہ کے سامنے، ابلیس نے کہ اللہ یہ آدم ہی نہیں، اس کی ساری نسلوں کو، اس کی اولاد کو قیامت تک بہکاؤں گا، چھوڑوں گا نہیں، چوطرفہ حملہ کروں گا۔ ایک حدیث کے اندر اسی کو نقل کیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ شیطان کہتا ہے اللہ سے، وَعِزَّتِكَ يَا رَبِّ، اے میرے رب تیرے عزت کی قسم، اللہ سے، اللہ کی عزت کی قسم کھا کر کے کہہ رہا ہے، لا ابرح اغوی، میں ہمیشہ بنو آدم کو بہکاتا رہوں گا، گمراہ کرتا رہوں گا، کب تک؟ ما دامت ارواحهم فی اجسادہم، جب تک ان کے جسم میں ان کی روح رہے گی، یعنی جب تک انسان زندہ رہے گا تب تک اس کو بہکاؤں گا، چھوڑوں گا نہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کو طاقت دے رکھی ہے نا بھائی، قیامت تک کے لیے، قیامت تک کے لیے اللہ نے اس کو چھوٹ دے دی کہ جا تو خوب بہکا لے، پوری چھوٹ ہے قیامت تک اللہ کی طرف سے۔ تو جو اللہ رب العالمین نے ابلیس کو اتنی چھوٹ دے رکھی ہے، جس کی وجہ سے انسان پاپی ہو گیا ہے، جس کو خطا کہہ دیا گیا، کلو بنی آدم خطا، ابلیسی کی وجہ سے تو ہے بھائی، وہ ہر ٹائم ہر ایک کے پیچھے لگا ہوا ہے، اپنی فوج اور اپنے لشکر کو لگا رکھا ہے، اسی لیے قدم قدم پہ ہم سے آپ سے گناہ ہو رہے ہیں، کنٹرول نہیں کر پا رہے اپنے آپ کو، بہت سارا وقت چاہتے بھی ہیں لیکن کچوں کا مارتا رہتا ہے، کر لو کر لو کر لو، کر گزرتے ہیں، من بناتے نہیں کریں گے یہ گناہ، پھر کر لیتے ہیں۔ شیطان اپنی ٹولی کے ساتھ، ابلیس لگا ہوا ہم لوگوں کے ساتھ، کیونکہ اس نے قسم کھا رکھی ہے، اور یہاں قسم کھائی، اے اللہ تیری عزت کی قسم، میں جب تک ان کے جسم میں جان رہے گی تب تک بہکاتا رہوں گا، گمراہ کرتا رہوں گا۔ تو اللہ رب العالمین نے اسی وجہ سے یہ آفر دیا ہے، اللہ نے بھی قسم کھا لی، وَعِزَّتِي وَجَلَالِي، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، تو بھی سن لے، تم خوب بہکاتے رہو، لیکن میری طرف سے کھلا آفر ہے اب، لا ازال اغفر لهم، میں بھی ان کو بخشتا رہوں گا، تو بہکاتا رہے گا، یہ توبہ کریں گے، بخشتا رہوں گا، مستغفرونی، جب تک یہ مجھ سے بخشش طلب کریں گے ابن آدم، میں بھی ان کو بخشتا رہوں گا، تیرا داؤں چل نہیں پائے گا، تو ان سب سے گناہ کروائے گا، میں سب کو معاف کر دوں گا۔ کیا بات ہے، شیطان کی وجہ سے یہ کھلا آفر اللہ کی طرف سے کہ وہ 24 گھنٹہ بہکا رہا ہے، جب تک جسم میں جان ہے تب تک بہکا رہا ہے، اور انسان گناہوں میں لت پت ہو گیا ہے، صفائی کون کرے گا؟ اللہ ہی تو کرے گا، اس لیے تو اللہ کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ یا عبادی الذین اسرفوا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے وہ بندے جنہوں نے گناہ کر کے اپنے پر ظلم کر لیا، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، سارے گناہ، بلکہ ایک جگہ اللہ نے تو ایسا بولا ہے کہ آپ کو مزہ آ جائے گا، وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے علاوہ کون معاف کرے گا؟ اللہ کا انداز دیکھیے، وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے علاوہ کون معاف کرے گا، کون بخشے گا؟ آؤ تو اللہ بخشنے کے لیے تیار ہے، بلکہ آپ صرف قدم تو بڑھا کے دیکھو۔ ایک لمبی حدیث ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو شخص نیکی کرے گا اس کو ہم بڑھا کے دیں گے 10 گنا، من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، وہ عزیز اور بھی بڑھا دوں گا، 10 تو کنفرم ہے، اور بھی بڑھا دوں گا، ومن جاء بالسیئۃ، لیکن اگر کوئی گناہ کرے گا، گناہ نہیں بڑھاؤں گا، گناہ کی سزا بڑھاؤں گا نہیں، فجزاؤہ سیئۃ مثلھا، اس کی سزا اتنے ہی ہے جتنا تم نے گناہ کیا، اس کو بڑھاؤں گا نہیں، بلکہ کیا کروں گا، اس کو بھی اغفر بخش دوں گا، جتنا گناہ کیا اتنا ہی لکھا جائے گا، اور اگر تو اللہ سے بخشوانا چاہتا ہے تو اللہ اس کو بھی بخشنے کے لیے تیار ہے۔ اور کیسے بخشے گا؟ اللہ کہتا ہے کوئی بندہ میری طرف ایک بالش قدم تو بڑھائے، ایک بالش مجھ سے قریب ہو کر کے دیکھے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے، میں ایک ہاتھ بڑھ کر کے آؤں گا بخشنے کے لیے، ایک بالش آؤ گے تم، اللہ ایک ہاتھ آئے گا، کوئی ایک ہاتھ آئے قدم بڑھائے تو میں 2 ہاتھ بڑھا دوں گا، اللہ کہتا ہے
کہتا ہے کوئی چل کر کے آئے تو میں دوڑ کر کے آؤں گا، ایسے بخشنے کے لیے اللہ تیار ہے۔ آخر میں اللہ کیا کہتا ہے؟ پوری زمین بھر کر کے گناہ کر کے بھی آؤ گے میرے پاس، اتنی ہی بخشش لے کر کے آؤں گا میں تیرے پاس۔ دیکھ، تو ایک طرف تو گناہوں کا پہاڑ ہے، ٹھیک ہے، لیکن بد نصیب ہیں وہ لوگ جو توبہ نہیں کر رہے، استغفار نہیں کر رہے۔ کھلا آفر ہے، کھلا آفر ہے، اتنا بڑا آفر اس کی مثال نہیں پیش کر سکتی دنیا، لیکن بد نصیب اور محروم ہیں وہ لوگ جو انسان ہونے کے ناطے گناہ پہ گناہ تو کرے جا رہے ہیں، گناہوں کے پہاڑ کھڑے ہیں، لیکن بخشوا نہیں رہا ہے، وہ بد نصیب ہے۔ اللہ بخشنے کے لیے تیار ہے، ہمیں قدم بڑھانا چاہیے۔ اس کی بھی لمیٹیشن ہے، اس کی بھی لمیٹیشن ہے، ایسا نہیں ہے کہ کبھی بھی آپ سوچے کہ اچھا دیکھ لیں گے، کر لیں گے۔ لمیٹیشن کیا ہے؟ ایک تو یہ کہا گیا کہ جب تک سورج نہ نکلے مغرب سے تب تک ہی کے لیے آفر ہے۔ یہ جو توبہ کی قبولیت کا آفر ہے کب تک کے لیے بھائی؟ حتی تطلع الشمس من مغربها، سورج مغرب کی طرف سے نکل جائے تو یہ آفر ختم، اس کے بعد اگر توبہ کرو گے توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے اللہ کا عذاب دیکھ کر کے توبہ کرو گے، ایمان لاؤ گے، بیکار ہے۔ سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے کسی کو یہ آفر نہیں دیا گیا۔ اللہ کا عذاب دیکھنے کے بعد آفر ختم، اس کے بعد پھر اب مزہ ہی چکنا ہے۔ اور تیسری بات، جب تک گرگرا کی کیفیت نہ ہو جائے تب تک ہی کے لیے آفر ہے۔ ان اللہ لا يقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، جب جانکنی کے عالم میں آپ چلے جائیں۔ اچھا، کس کو معلوم ہے کہ جانکنی کا عالم کس کا کب ہوگا؟ آپ کی زبان کب بند ہوگی، آپ کے حلق سے پانی کب نہیں اترے گا، کس کو معلوم ہے؟ کس لمحہ کون اس کا شکار ہوگا معلوم ہے؟ نہیں معلوم۔ تو پھر انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ کر لیں گے، ابھی تو آفر ہے، اللہ کا کھلا ہوا آفر ہے، کر لیں گے، مت جائیے، آپ کرتے رہیے ہر دم۔ اسی وجہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو معصوم عن الخطا بھی کہیے آپ ان کو، اور جن کے اگلے پچھلے گناہ معاف، جن کا اعلان ہو چکا ہے، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، وہ ذات کہتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کیا کہتے ہیں آپ؟ واللہ، اللہ کی قسم، انی لاستغفر اللہ فی الیوم، میں دن میں اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہوں۔ آپ کو معلوم بھی نہیں ہے کہ آپ نے انجانے میں کتنے گناہ کر ڈالے، جس کو آپ ڈھونڈنے نکلیں گے تو آپ کو یاد نہیں آئے گا کہ ہم نے یہ بھی کیا ہے، ہاں، لیکن کل جب اللہ دکھلائے گا نامہ عمل میں تب ہاں کرا تو تھا۔ بہت سارے چھوٹے گناہ ہم سے سرزد ہوتے رہتے ہیں، ہم کو یاد بھی نہیں رہتا، پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ واللہ، اللہ کی قسم، انی لاستغفر اللہ فی الیوم، اللہ کی بخشش طلب کرتا ہوں میں دن میں اکثر من 70 مرہ، 70 مرتبہ سے بھی زیادہ، ایک روایت میں ہے کہ 100 مرتبہ سے بھی زیادہ، یعنی بہت زیادہ اللہ کی بخشش طلب کرتا ہوں۔ تو ہم لوگ کو نہیں کرنا چاہیے، ہم لوگ انتظار میں رہیں کہ جب قبر میں پیر لٹکا دیں گے اس دن کریں گے، اس دن کے انتظار میں رہیں، یا جب حالت بگڑ جائے گی تب کریں گے، موقع نہیں ملے گا۔ اس لیے ہمیشہ اپنے گناہوں کو ہر دن یاد کیجئے، کون کون سا گناہ ہوا، اللہ سے روئیے، گڑ گڑائیے، معافی کروا لیجیے، صفائی کروا لیجیے، اور اس کے نتیجے میں دنیا بھر کی بھلائی آپ کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو کیا کہا گیا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا، استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اپنے رب سے بخشش طلب کرو، اللہ بہت بڑا بخشنے والا ہے، اور صرف بخشے گا نہیں بلکہ انعامات کی بارش بھی کر دے گا۔ اللہ چونکہ بہت خوش ہوتا ہے، توبہ سے، استغفار سے اللہ بے حد خوش ہوتا ہے، اس لیے اللہ صرف بخشے گا نہیں، نعمتوں کی بارش کر دے گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، تم پر موسلا دھار رحمت کی بارش نازل کرے گا، جس کی وجہ سے تمہاری کھیتیاں لہلہا اٹھیں گی، تمہاری معیشت مضبوط ہو جائے گی، ہر طرف خوشحالی خوشحالی نظر آئے گی۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہیں بیٹوں سے اور مال سے نوازے گا، ڈھیر سارے باغات اور تمام چیزیں اللہ دے دے گا، یہ سب نعمت بھی اللہ کی طرف سے ملے گی۔ لیکن جو لوگ توبہ نہیں کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ان کے لیے کوئی دھمکی بھی نہیں ہے، اللہ کو صرف آپ غفور الرحیم ہی نہ سمجھیں، اللہ جبار بھی ہے، اللہ قہار بھی ہے،
اللہ غصہ بھی ہوتا ہے کہ بتاؤ ہم کھلا ہوا آفر دے کر کے رکھے اور یہ آتے نہیں ہے گنہگار پاپی. اللہ پھر ناراض ہوگا تو کیسا ناراض ہوگا؟ پیارے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں کالا دھبا پڑ جاتا ہے. جب مومن گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کے نتیجے میں دل میں کالا دھبا پڑ جاتا ہے. اگر توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے تو اس کے دل کی صفائی ہو جاتی ہے، وہ کالا دھبا مٹ جاتا ہے، پھر دل چمچماتا ہوا پہلے کی طرح ہو جاتا ہے. لیکن اگر توبہ استغفار نہیں کرتا، پھر گناہ کرتا ہے تو ایک دھبا پہلے سے تھا، پھر دھبا پڑے گا، پھر دھبا پڑے گا، دھبے پہ دھبے بڑھتے رہیں گے، پورا دل دھیرے دھیرے کالا ہو جائے گا. اور جب پورا دل کالا ہو جائے گا تو پھر یہ سمجھیے کہ یہ دل زنگ آلود ہو گیا ہے. اس کو رین کہا گیا قرآن میں کہ اس دل میں زنگ لگ گیا ہے، اب اس کو ہدایت نصیب نہیں ہوگی، توبہ کی توفیق اس کو نصیب نہیں ہوگی، یہ پاپوں کا ڈھیر لے کر کے مرے گا اور اللہ کے سامنے ذلیل اور رسوا. یہ بہت خطرناک دھمکی ہے بھائیو کہ جو لوگ توبہ نہیں کرتے، اللہ کے اس کھلے آفر کا فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں، وہ لوگ ہوشیار ہو جائیے کہ آپ کا دل کالا ہوتا رہے گا، دھیرے دھیرے پوری طرح کالا ہو جائے گا، پھر آپ کو کچھ فرق نہیں پڑے گا، آپ اپنی زندگی میں مست رہیں گے اور ایک دن اللہ ایسی گرفت ملے گا کہ موقع ہی نہیں ملے گا. تو اس لیے گناہوں سے نہ گھبرائیں بلکہ توبہ کرنا سیکھیے، اور توبہ کی برکت سے اپنے آپ کے گناہ کا ریشیو کم ہونے لگے گا. ایک بندہ جب توبہ کی طرف بھاگے گا، توبہ اور استغفار کو اپنا لے گا، تو اس کے گناہ کا ریشیو اپنے آپ کم ہوتا چلا جائے گا، چونکہ اس کو اللہ سے قربت حاصل ہوگی جس کی وجہ میں اس کے قدم رک جائیں گے گناہ سے. دھڑلے سے وہ گناہ کرتا تھا، اب دھڑلے سے نہیں کرے گا، 10 بار سوچے گا، گناہ ہوگا فوراً روئے گا. اس لیے توبہ کیجیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو توبہ نصوحہ کی توفیق عطا فرمائے.